تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق والذاریات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر، فالحاملات وقرا پھر ان کی جو اٹھانے والیاں ہیں پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو، فالجاریات یسرا پھر ان کی جو چلنے والی ہیں سبک رفتاری سے، فالمقسمات امرا پھر ان کی جو تقسیم کرنے والیاں ہیں ایک بڑے کام کو یعنی بارش کو۔ ان سب قسموں کو کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ انما توعدون لصادق، یقیناً جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ سچی بات ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً اعمال کا بدلہ ضرور مل کر رہنے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ اب ہم آسمان پر پہنچیں تو کیا دیکھیں کہ وہ جالی کیا ہے؟ اب تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ آسمان جالی دار ہے تو ہم مانیں گے کہ آسمان جالی دار ہے۔ باقی ہماری سائنسی ترقی کی بیچارگی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ یہ آسمان یہاں سے کتنی دور ہے۔ حالانکہ اسٹرونومی میں فاصلے جو ہیں وہ لائٹ ایئر سے ناپے جاتے ہیں۔ لائٹ ایئر کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو لائٹ ایئر کا مطلب کیا ہے کہ ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ لائٹ ایئر ہے۔ تو ابھی تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ یہ آسمان کتنی دور ہے، پہلا آسمان۔ انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم پڑے ہوئے ہو ایسی باتوں میں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یؤفک عنہ من افک، منہ پھیرے گا اس سے وہ شخص جو حق سے پھیرا ہوا ہو۔ قتل الخراصون، مارے جائیں قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، یعنی قیاس آرائیاں کرنے والے۔ اس کو یہ جو قرآن مجید میں اور مقام پر بھی ہے قتلہ، تو یہ اصل میں مریں کے معنوں میں ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا او مرے، او مریں، اس طرح قتلہ مارا جائے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، یہ ٹونٹنگ انداز میں پوچھنا ہے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جواب بھی اسی انداز سے دیا گیا، وہ دن جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، سیکے جائیں گے۔ کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنے کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے، یعنی ہن لو سواد دا۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وصول کرتے ہوئے لیتے ہوئے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے بھی نیک لوگ تھے، احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو وہ کم ہی سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ یعنی بہترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ واضح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ وقت تو اگرچہ کم ہے لیکن بہرحال شاید یہ پھرنا مسئلہ ہے، ایک اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں جو اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں اہل سنت میں سے، وہ قرآن مجید کی آیات ہوں، خاص طور پر احادیث میں جیسے ڈسکرپشن ہے اس کو جوں کا توں مانتے ہیں۔ لیکن عام جو میجورٹی ہے اہل سنت کی، وہ ماتریدی عقائد جو کہلاتے ہیں،
وہ جو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، ہم کہیں گے کہ ہاں ایسے ہی ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ پکچر کہ ہاؤ وڈ اٹ بی، یہ ہم کچھ معلوم نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نمایاں شخصیت ہیں اصحاب ظاہر کی، خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی، تو آڈینس میں سے کسی نے پوچھا کہ امام کیسے اتریں گے، اللہ تعالیٰ کیسے آسمان پر، پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے؟ تو اگر آپ نے عرب ممالک میں ممبر دیکھے ہوئے ہوں، وہ کئی سیڑھیوں کے اونچا جا کے امام جو ہے وہ بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، تو باقاعدہ انہوں نے سیڑھیاں اتر کر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا۔ تو یہ دو پوائنٹس آف ویو ہیں، آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، لیکن عام جو اہل سنت کا ہے خاص طور پر، یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر آراء کو اون کرتے ہیں ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات، اور جو عام ہمارے یہاں میجورٹی ہے احناف کی، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ماتریدی عقائد رکھتے ہیں، اس میں ان الفاظ کو ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایک معتزلہ عقائد ہیں، معتزلہ عقائد کیا ہیں کہ وہ ان سب کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یعنی یہ سب فگوریٹو چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان کی اصل حقیقت کوئی نہیں، بس ایک حقیقت ہے جو اس سال ان میں بیان کر دی گئی ہے، اور اس کی کوئی علیحدہ پکچر بناتے ہیں۔ ماتریدی جو ہیں الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں ہم مانتے ہیں کل من عند ربنا، یہ معاملہ چونکہ آیات مشتبہات کا ہے، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ علم میں ساؤنڈ کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو کج نہ کرنا، ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ یعنی بس جیسے الفاظ ہیں ایسے ہی ہے، لیکن ہاؤ اٹ وڈ بی کوئی پتہ نہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں کوئی صحیح اس کا کوئی خیال پیدا ہوا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہے۔ تو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، جیسے بھی فرماتا ہے، مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے بہت کلوز آ جاتا ہے تمہاری دعاؤں کو رسپونڈ کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر اوپر بھی ہو تو بھی وہ رسپونڈ کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ بات کہی ہے، ہم مانیں گے کہ کچھ ایسی چیز ضرور ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ وی ڈونٹ نو، لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو تہجد کے وقت اٹھنا نصیب کرے، مانگی ہر دعا جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی، لیکن اس وقت مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے؟ استغفار۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کے لیے بھی اور ہیو ناٹ کے لیے بھی۔ جبکہ ہمارا عام انداز کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہیو ناٹ ہے وہ تو حقدار ہے صدقات و خیرات کا، لیکن یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں، صرف مانگنے والے یہ حقدار نہیں ہیں، کہ اگر مانگنے والا حقدار ہو تو اسے دینا چاہیے، اور حقدار نہ ہو تو اسے نہیں دینا چاہیے۔ کون حق ہے کون باطل ہے، اس پہ فیصلہ میرا اور آپ کا چلے گا یا اللہ تعالیٰ کا چلے گا؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سائل حقدار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ مانگنے والا سفید گھوڑے پر، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں سفید گھوڑے کا ترجمہ کروں، وائٹ لینڈ کروزر پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ یہ ہے سائل کا حق، اور ہمارے بزرگوں کی یہی روایات ہیں کہ مانگنے والے کو واپس نہیں لوٹایا انہوں نے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی مانگنے والا آیا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں، تو مولانا شمس الرحمن ماروانی واقعہ سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے اس کو 10 روپے نکال کے دے دیے۔ تو جو پاس شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو پروفیشنل آدمی ہے، یہ تو مرغ پلاؤ کھاتا ہے جا کے گھنٹہ گھر جا کے۔ انہوں نے کہا بلا کے لاؤ اس کو۔ واپس لے کے آئے، ان کا خیال تھا شاگردوں کا اس سے پیسے واپس لیں گے، تو انہیں اور اس کو پیسے دے دیے۔ میں تو تمہیں اپنے جیسا درویش سمجھا تھا، روکھی سوکھی کھانے والا، میرے دوستوں نے بتایا کہ تم تو مرغ پلاؤ کھاتے ہو، اس میں نہیں آئے گا، لو اور پیسے لو اور جو اپنی مرضی کا کھانا جاتا۔ اور اسی حق کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کی جو روایت ہے وہ ہے کسی فقیر کو نہ دینا ہو تو اسے معافی مانگتے تھے، بابا معاف کرو، تمہارا مجھ پر حق تھا، سوری
میں تمہیں حق نہیں دے رہا، مجھے معاف کر دو۔ اب ہم اس حق کو ڈینائی کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بھلا کرے۔ اور سب سے بڑی بات، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات بڑی مشکل سے حلق سے گزرتی ہے، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کروں گا، میں مغفرت کا حقدار ہوں گا کہ نہیں؟ جبکہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، لیکن میں درخواست کروں گی اللہ مجھے معاف کر دے، تو کیا میرا حق ہے کہ میں مانگوں معافی؟ حق کیا ہے کہ مجھے سزا دی جائے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ جب میں نے ایک حقدار بھیجا تھا جس کو میں حقدار کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ وہ ڈیزرونگ نہیں ہے، تو تم بھی ڈیزرونگ نہیں، دفعہ ہو جاؤ۔ تو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور محروم کا حق ہوتا ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، خود تمہارے اپنے اندر جھانک کے دیکھو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق، تو رب آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بلا شبہ یہ بات سچ ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح جیسے تم باتیں کر رہے ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی حق ہے جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو یقین کے ساتھ کہ تم آمنے سامنے بیٹھے ہو۔ بہت خوبصورت مقام، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تم تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا۔ قال سلام، انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ دل ہی دل میں سوچا قوم منکرون، ان نون سے لوگ ہیں۔ فراغ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، پہچانا نہیں ان کو، لیکن مہمان آئے ہیں تو بھاگے بھاگے اندر گئے، بچڑا ذبح کیا اور فٹافٹ اس کی کلیجی بھون کر لے آئے، یعنی روسٹ کر کے بھون کر لے آئے۔ فجاء بعجل سمین، اور لائے ایک بھنا ہوا بچڑا خوب موٹا تازہ۔ فقربہ الیہم، اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے اس کی طرف، یہ میرے دشمن تو نہیں، مجھے نقصان پہنچانے آئے ہوں، میرا نمک نہ کھانا چاہتے ہوں۔ فاوجس منہم خیفہ، تو دل میں ایک تھوڑا سا اپریہنشن سی ہوئی۔ اب وہ چونکہ فرشتے تھے، وہ کہنے لگے لا تخف، ڈریے مت۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں ایک دانش مند عقل مند لڑکے کو خوشخبری دے دی، اور یہ غلام علیم جو ہے حضرت ابراہیم کا، یہ حضرت اسحاق ہوتے ہیں۔ اب یہ جملہ، یہ حصہ بہت پیارا ہے، میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں پڑھ کر۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، اب ظاہر ہے کہ کوئی 4 کنال کی کوٹھی تو نہیں تھی، یعنی ساتھ ہی اوٹ میں بیٹھی ہوں گی حضرت سارہ بھی سلام علیہا، تو وہ، اور پردہ بھی اس وقت اس کا کوئی حکم نہیں تھا۔ تو فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، تو ان کی بیوی آئیں بڑبڑاتی ہوئی۔ فسکت وجہ، یہ عورت کا ٹپکل جسچر ہے کہ یوں کر کے ہاتھ مار کے کوئی بات کہنا۔ فسکت وجہ، اور ماتھا پیٹا۔ وقالت، کہنے لگی عجوز عقیم، یعنی عقیم کا لفظ ہم پیچھے ہی پڑھ کے آئے ہیں، یوم عقیم، منحوس دن، ان پروڈکٹیو کے معنوں میں، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں عجوز، بوڑھی، عقیم، اوپر سے بانجھ بھی۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ میں تو جوانی میں بھی بانجھ تھی اور اب تو بوڑھی بھی ہو گئی ہوں، کرنے لی گل کرو۔ فرشتوں نے جواب دیا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ قالوا کذالک قال ربک، بی بی ہمیں کچھ پتہ نہیں، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ بڑا سیاںا اور بہت ماہر ہے، وہ سب مرض ٹھیک کر لیتا ہے، بانجھ پن بھی ٹھیک کر لیتا ہے، اور تمہیں بیٹا ہوگا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً ایک چیز کھٹکی کہ قوم لوط پر عذاب ڈیو تھا، یہ کہیں فرشتے قوم لوط پر عذاب تو لانے کے لیے نہیں آئے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہیں اور کیا مہم درپیش ہے، اور تمہارا کیا کام ہے؟
قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو نے صاف کہہ دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین. اب یہاں بہت ٹپیکل وہ چیز جو ہے جو آپ کو شہادت کے سلسلے میں بتائی تھی نا، شہادت لی فلان، کسی کے حق میں گواہی، اور شہادت علی فلان، کسی کے خلاف گواہی. اب یہ دیکھیے ارسال 2 دفعہ آ رہا ہے. انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم لائیں ان پر، یعنی اب یہ لائیں جو ہے عذاب ہے نا، اس کے لیے الا آیا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں، مٹی کے پتھر، یعنی پکی ہوئی مٹی، جیسے وہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان زدہ تیرے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے. جیسے میزائل ہوتا ہے نا کہ وہ گائیڈڈ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں ٹارگٹ پہ جانا ہے تو گھوم کر اس ٹارگٹ پہ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ پتھر جو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ میزائل کی طرح تھے کہ انہیں تاک کر اور ڈھونڈ کر ان سرداروں کو مارا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین. یہاں اختصار ہے، باقی جگہوں پر تفصیل تھی کہ وہاں تو لوط ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم تمام مومنوں کو وہاں سے نکال دیں گے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ہم نے نہ پایا اس میں کوئی ایک گھر بھی مسلمانوں کا. وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم. اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو، باقی رہنے دیا اس کو ایک نشانی کے طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک دردناک جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، کسی نے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. وفی موسیٰ، اور اسی طرح ایک نشانی چھوڑی ہم نے موسیٰ میں. اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، کہ جب ہم نے بھیجا ان کو ایک واضح دلیل کے ساتھ، سند کے ساتھ فرعون کی طرف. فتولیٰ برکنہ، لیکن وہ اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اکڑ گیا. وقال، کہنے لگا ساحر او مجنون، یا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. فاخذناہ وجنودہ، لہذا ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑ لیا، دبوچ لیا. فنبذناہم فی الیم، اور انہیں ڈبو دیا سمندر میں. وہو ملیم، اس طرح کہ وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. وفی عاد، اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اب یہ دیکھیے وہی عقیم کا لفظ پھر آ رہا ہے، ان پروڈکٹیو. ہم نے ان پر، جب ہم نے بھیجی ان پر ایک ان پروڈکٹیو ہوا. منحوس بھی ترجمہ آپ کو بعض تراجم میں ملے گا. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، اور جس تک بھی وہ ہوا پہنچتی، آندھی پہنچتی، تو کیا کرتی اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالتی. وفی سمود، اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی چھوڑی. اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، برت لو، انجوائے کر لو ایک وقت مقرر تک. فعتوا عن امر ربہم، لیکن انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، بغاوت کی، ریبیل کیا. فاخذتہم الصاعقۃ، تو آ لیا ان کو ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے، یا ایک زوردار آواز نے. فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، جبکہ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے. فما استطاعوا من قیام، تو نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے ٹھہر سکے. وما کانوا منتصرین، اور نہ ہی بدلہ لے سکے اللہ تعالیٰ سے یا اپنے بچاؤ کا بندوبست کر سکے. وقوم نوح من قبل، اور ایسا ہی معاملہ قوم نوح کا بھی ہے اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، کہ یہ نافرمان لوگ تھے. اب دیکھیے بالکل پچھلی صورت کے سارے مضمون ریپلیکیٹ ہو رہے ہیں نئے انداز سے. اب یہ انباء الرسل کا ایک سیگمنٹ آ گیا، اس کا خلاصہ، یعنی قوم لوط کا ذکر آ گیا، فرعون کا ذکر آ گیا، قوم ہود کا ذکر آ گیا، قوم سمود کا ذکر آ گیا، اور نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا. ایک پھول کا مضمون تو 100 رنگ سے باندھو، نئے ہر جگہ نیا انداز آپ کو ملے گا، اور ایک سے ایک خوبصورت انداز بیان کرنے کا. کہ ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا
ان کے لیے، اور اسی طرح نشانی بنایا فرعون کو، اسی طرح قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم نوح کو علیہم السلام۔ اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، والسماء بنیناها بأید، یہ بڑا جلالی انداز ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا۔ یہ ایدن کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، یعنی ید سے عید جمع اس کی، لیکن غور سے آپ دیکھیے گا اس میں ایک فالتو شوشہ بھی ہے، ایک دندہ فالتو ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب طاقت ہے کہ والسماء بنیناها بأید، یقیناً ہم نے اس آسمان کو طاقت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس سے بھی زیادہ وسعت رکھتے ہیں، یعنی آسمان کو بنانا تو کوئی کام ہی نہیں ہمارے لیے، اِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم کیا ہی ہموار کرنے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اچھا، اب جوڑے جوڑے میں دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت، یعنی ہر چیز میں جوڑے ہیں، تو پھر اگر یہ اصول مان لیا جائے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ تو خالق ہے نا، باقی ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں، تو پھر زمین کا جوڑا کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، دنیا و آخرت۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بناؤ، انی لکم نذیر مبین، منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح جب بھی آیا کوئی پیغمبر ان لوگوں میں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، الا قالوا ساحر مجنون، تو سب کے سب نے یہی کہا کہ یہ پاگل ہے یا جادوگر ہے۔ اب سوال ایک کھڑا کیا، اتواصوا بھی، تو کیا ہر جانے والی قوم جو بعد والی قوم ہے اس کے کان میں پھونک جاتی ہے کہ تم بھی یہی کہنا؟ اتواصوا بھی، کیا ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے ہیں؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ سرکش لوگ ہیں، یعنی ان کی مینٹیلٹی کیونکہ سرکش ہے، لہذا ایک ہی جیسا مینٹیلٹی ایک جیسی ہے تو الفاظ بھی ایک ہی جیسے سامنے آ رہے ہیں۔ فتول عنہم، تو اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیں، فما انت بملوم، ان کے نام ماننے کا الزام آپ پر نہیں ہے۔ یہ تسلی کا جملہ بڑا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، وذکر، اب سورہ قاف کے آخر میں کیا تھا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اب یہ ساری باتیں کر کے پھر وہی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً آپ کی نصیحت مومنوں کو فائدہ دے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، وما ارید ان یطعمون، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، دینے والا، کھلانے والا، روزی دینے والا ہے، اور بڑی مضبوط قوت کا مالک ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا، بلا شبہ ان ظالموں کے لیے بھی اب ایک ڈول ہے، یعنی وہ ڈول جسے ڈال کر کنویں میں پانی نکالا جاتا ہے، وہ ہے ذنوب۔ تو اللہ تعالیٰ کی عذاب کے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک عذاب کا ڈول بھرتا ہے اور کسی قوم کی طرف پھینکتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی ڈیزرو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور ڈول بھرے اور تباہ کر دے ان کو۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس یہ جلدی نہ مچائیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تباہی ہے، بربادی ہے
ان لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں اس دن کے عذاب سے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله